سیاسی میدان کی ہر بڑی خبر سے آگاہ رہنے کے لیے ہمارے چینل آزاد سیاست کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں سلمان درانی ہوں، آپ آزاد ڈیجیٹل دیکھ رہے ہیں۔ میرے ساتھ آج ایک دفعہ پھر رہنما مسلم لیگ نون آمنہ حسن شیخ موجود ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم سلمان، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ میں تو ٹھیک ہوں، آپ ٹھیک نہیں لگ رہے، ڈرے ہوئے، خوف زدہ اور پینک کر گئے ہیں بہت جلدی، کیا وجہ ہے؟ یہ آپ کی اوپینین ہو سکتی ہے، میں تو بالکل ابھی بہت اچھا ڈنر کر کے آپ کے پاس پوڈ کاسٹ کرنے آئی ہوں۔ ڈر اور خوف ہوتا تو شاید ہم بھی قبریں کھود رہے ہوتے، جیسے آپ کی مخالف پارٹی جو ہے وہ اس وقت اسلام آباد تو آپ نے سارے کا سارا بند کرنا شروع کر دیا ہے، اس کو اسلام آباد کو کنٹینرستان بنانے جا رہے ہیں ایک دفعہ پھر۔ کیا آپ کا خیال ہے کہ جب کوئی پارٹی، کوئی حکومت اپنا کام کر رہی ہو تو اگر وہ اس کو آپ ڈر اور خوف کہتے تو میں کچھ نہیں کہہ سکتی، کیونکہ پاکستان کی اور اسلام آباد کی سیکیورٹی سیفٹی اس وقت کی حکومت کا کام ہے، اور اگر حکومت وہ کرنے میں فیل ہوگی تو آئی وڈ سے کہ بڑے افسوس ہوگا مجھے اس بات کا۔ سو میں آئی ایم ویری پراؤڈ آف مائی گورنمنٹ دیٹس ڈوئنگ این ایکسیلنٹ جاب۔ ایس ای او نہیں ہو رہی، کوئی اور ایسا کوئی لا اینڈ آرڈر کا مسئلہ نہیں ہے، سیکیورٹی کا ایشو نہیں ہے، تو وائی آر یو اسٹاپنگ دا پروٹیسٹ، جو کہ ان کا ایک آئینی رائٹ ہے۔ آپ کے گھر پہ اگر ایک ٹیررسٹ گروپ دھاوا بول دے اور آپ کو پہلے سے پتہ چل جائے، آپ کو پہلے سے پتہ چل جائے کہ وہ ٹیررسٹ گروپ آپ کے گھر پہ حملہ کرنے والا ہے، تو کیا آپ سیکیورٹی انتظامات نہیں کریں گے؟ ہم نا ٹیررسٹ گروپ، تھوڑا سا ہمیں ٹیررسٹ کی لیگل ڈیفینیشن کیا ہوتی ہے سلمان؟ آئی وڈ ریئلی وانٹ ٹو نو۔ اینی پرسن who takes arms in his hands against the state of Pakistan is a terrorist. اور not only that، اگر کوئی خوف پھیلانے کی نیت سے بھی آرمز اٹھاتا ہے کچھ کیے بغیر، صرف ڈرانے دھمکانے کے لیے، وہ بھی ٹیررزم ہے۔ اور انہوں نے تو سب کچھ کیا، انہوں نے تو حملہ بھی کیا۔ میں آپ سے سوال کر رہا ہوں، میں بھی ٹیررسٹ ہوں۔ آپ سوال کریں، لیکن آپ اگر حملہ کریں گے تو آپ بھی ٹیررسٹ۔ اگر آپ کا کوئی ایسا ارادہ ہے تو مجھے پہلے بتا دیجیے گا، میں بھی سیکیورٹی انتظامات کرا لوں۔ نہیں، آپ کو نہیں لگتا کہ آپ کے اس ایکسٹرا آرڈنری قسم کے ریئیکشن سے جو چیز کامیاب نہیں بھی ہونی ہوتی وہ ہو جاتی ہے؟ مجھے یہ لگتا ہے تھینک یو فار یوزنگ دا ورڈ ایکسٹرا آرڈنری۔ مجھے یہ لگتا ہے کہ آپ جیسے ماشاء اللہ تمام اینکرز تمام چینلز پہ، یوٹیوب پہ، پوڈ کاسٹ پہ بیٹھ کے ہمیشہ کامنٹس کرتے ہیں کہ جی پری ایمپٹیو میجرز ہونے چاہیے، ہم ہمیشہ ری ایکٹیو گورنمنٹس ہیں۔ یہ میں نے بہت آپ کے منہ سے بھی یہ ورڈز سنے ہیں اپنے ساتھ پوڈ کاسٹ میں۔ ایشو یہ ہے، کل گورنمنٹ کے اوپر کسی قسم کا حملہ ہوتا ہے، کل کوئی بے گناہ بچے مارے جاتے ہیں، کل ہمارے ملک میں درخت جلائے جاتے ہیں، انسٹیٹیوشنز پہ حملہ ہوتا ہے، اس کی ذمہ داری کون لے گا؟ نہیں، انہوں نے تو صرف اعلان کیا ہے کہ ہم پرامن قسم کا احتجاج کرنا چاہتے ہیں۔ یہ اعلان تو انہوں نے 9 مئی کو بھی کیا تھا۔ نہیں، لیکن دیکھیے، do you believe can you believe such a person جس کا بیان، جس کا اعلان صبح اور شام کو، اور آپ اس شخص پہ کیسے 9 مئی والے جو سرکمسٹانسز تھے وہ اور تھے، وہ تو اچانک گرفتاری ہوئی، اور تب گرفتاری کے اوپر نکلے تھے، آج رہائی کے اوپر نکل رہے ہیں۔ میں نہیں سمجھتی ہوں کہ کوئی سرکمسٹانسز اور ہے۔ اور جب ان کا سینئر لیڈر جو ہے، جو چیف منسٹر ہے صوبے کا، وہ خود کہتا ہے کہ ہم سر پہ کفن باندھ کے نکل رہے ہیں، تو کفن کیا پیسفل احتجاج میں لوگ کفن باندھ کے نکلتے ہیں؟ میں نے تو ایسا کبھی نہیں سنا۔ آپ الفاظ میں بہت زیادہ سینسیٹیو نہیں ہو رہے؟ ہم سینسیٹیو نہیں ہو رہے، ہم پاکستان کی سالمیت کے لیے، پاکستان کی سیفٹی اور سیکیورٹی کے لیے بہت سینسیٹیو ہو رہے ہیں۔ اور اگر کسی قسم کی کوئی ریڈ لائن کراس کی جائے گی، کسی قسم کا حملہ سوچا بھی جائے گا پاکستان کے خلاف، there will be zero tolerance۔ آپ کو پتہ ہے کہ پی ٹی آئی کے دور میں اس وقت کی اپوزیشن نے کتنے لانگ مارچز کیے تھے؟ ایک بھی نہیں روکا گیا تھا۔ اور سب سے الیبوریٹڈ پتہ ہے کیا ہے؟ اس وقت کی اپوزیشن نے ایک بھی جگہ آگ لگائی تھی؟ ایک بھی قومی تنصیبات کے اوپر حملہ کیا تھا؟ قائد اعظم ہاؤس، کور کمانڈر ہاؤس، مجسمے جلائے تھے اپنے شہیدوں کے؟ مجھے پلیز بتا دیں۔ سو یو کانٹ کمپیئر اس وقت کی اپوزیشن ود آج کی اپوزیشن، جنہوں نے سوائے فساد کے، سوائے حملے کے، سوائے جلاؤ گھراؤ کی سیاست کے، سوائے بل جلانے کے، اپنے پیڈ ٹرولز سے لوگوں کے اوپر بدتمیزی کرانے کے، ان کی عزت اچھالنے کے سوا کچھ نہیں کیا۔ You can't compare apples and oranges۔ مطلب نون لیگ کے علاوہ اس ملک میں آپ سب کو جو ہے وہ دہشت گرد کی نظر سے دیکھتی ہیں؟ کمپلیٹلی ڈفرینٹ۔ ہر اس شخص کو دہشت گرد کی نظر سے میں دیکھوں گی جو پاکستان کے اوپر حملہ کرے گا، جو پاکستان کا دشمن ہے۔ انہوں نے تو وہ کر دیا سلمان جو انڈیا 70 سالوں میں نہیں کر سکا، جو پلان کرتے رہے، جس طریقے سے انہوں نے، ہم بات صرف اچھا جو فزیکل حملہ ہے وہ تو اپنی جگہ ہے،
جس طرح کا حملہ انہوں نے کیا ہے پاکستان کے انٹرنیشنل امیج کے اوپر, آپ کا کیا خیال ہے؟ پوری دنیا بیٹھ کے پاکستان کو سیریس لے رہی ہوگی کہ پاکستان کے اندر جو ان کا جو ایکس پرائم منسٹر ہے وہ ان کے کور کمانڈر ہاؤس پہ حملے کرا رہا ہے اور وہاں جا کے پیٹرول بم چلوا رہا ہے, اور ان کی جو فیمیل سینئر لیڈرز ہیں جن کی آج ان کو بڑی محبت یاد آتی ہے کہ جی بزرگوں کو اور خواتین کو جیل میں رکھا ہوا ہے, وہ کہہ رہی ہیں کہ جی پیٹرول بم لے کے آؤ اور یہ لے کے آؤ وہ لے کے آؤ, کور کمانڈر ہاؤس جلا دو, بھانجا صاحب جو ہیں وہ وردیاں جلا رہے ہیں اپنے فوجیوں کی. آپ کا خیال ہے کہ بھارت میں اس پہ خوشیاں اور جشن نہیں منائے جا رہے ہوں گے؟ دیکھیں آمنہ, یہ میرا خیال ہے آپ جیسی نوجوان جو لیڈرشپ ہے ہماری سیاست کی, اس کو کم از کم یہ ریئلائز کر لینا چاہیے کہ یہ جو آج آپ بیانات دے رہے ہیں نا, اینٹی پاکستان, پرو پاکستان, انڈیا خوش ہو گیا, دشمن خوش ہو گیا, فلاں ہو گیا, ملک دشمن ہو گئے, یہ ریٹورک پی ٹی آئی اپنے دور میں کھیل چکی ہے آپ لوگوں کے خلاف. So the point is the people like you should come forward اور کہنا چاہیے کہ یار اب ہم اپنے مسائل پہ بات کر لیتے ہیں, اختلافات پہ بات کر لیتے ہیں, کب تک اس ریٹورک کو لے کر چلیں گے؟ پولرائزیشن اس وقت اس ملک کا سب سے بڑا مسئلہ ہے. ہم اس پولرائزیشن کو آپ اور بڑھاوا دے رہے ہیں, بڑھاوا نہیں دے رہے, ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ خدارا ایسے لوگوں کو سپورٹ کرنا, ایسے لوگوں کو کے پیچھے لگ کے اپنی فیملی سے لڑائی کرنا, اپنی ویلیوز کو بھولنا چھوڑ دیں جو صرف آپ کو ڈیوائیڈ کرنا چاہتے ہیں اپنے ذاتی مفاد کے لیے. ٹھیک ہے, آج اگر اس میں پاکستان, پرو پاکستان, اینٹی پاکستان, ان چیزوں سے آپ لوگ کب آگے بڑھیں گے؟ تو آپ مجھے بتائیں آپ ایسے شخص کو کیا کہیں اور جو پاکستان کے اوپر حملہ کرتا ہے, فزیکل حملہ کرتا ہے, وربل حملہ کرتا ہے, انٹرنیشنلی حملہ کرتا ہے, آج جا کے امریکہ کے پیروں میں پڑ گیا ہے کہ میرے لیے مدد کرو, میرے لیے مدد بھجواؤ, مجھے جیل سے نکالو. یہ ایسے شخص کو آپ کیا کہیں گے؟ انٹرنیشنل ورڈ تو آپ سے بھی پوچھ رہا ہے. آپ پرو اینمی اور اینٹی پاکستان نہیں کہیں گے تو اور کیا کہیں گے؟ دیکھیں جو باہر کی دنیا وہ تو آپ سے بھی ہیومن رائٹس کے اوپر سوال کر رہی ہے, جواب دے تو آپ لوگ بھی ہیں, جواب دے تو آپ لوگ بھی ہیں. جو پولیٹیکل وکٹمائزیشن اس دور میں ہوئی ہے پچھلے 2-3 سال میں, وہ اس سے پہلے نہیں دیکھی گئی. ہیومن رائٹ کمیشن جو ہے وہ انٹرنیشنل لیول پہ آپ سے سوال کرتی ہے کہ جو پاکستان کے اندر مائنورٹیز کے ساتھ ہو رہا ہے, جو ریلیجس مائنورٹیز کے ساتھ ہو رہا ہے, جو پولیٹیکل مائنورٹیز کے ساتھ ہو رہا ہے, اس پر آپ نے جواب دینا ہے. آپ نے ان کو پولیٹیکل مائنورٹی تو مانا, آئی ایم گلیڈ. نہیں, میں انہیں یہ نہیں کہہ رہا پولیٹیکل مائنورٹی, بٹ یہ ہے کہ وہ ایٹ لیسٹ اپوزیشن میں ہے اس ٹائم پہ اور وہ وکٹمائز ہو رہے ہیں آپ لوگوں کے ہاتھ. سلمان, آپ لوگوں کو جہاں اس چیز کا جواب دینا چاہیے. پہلی بات میں یہ بات بہت کلیئر کر دوں کہ پاکستان کے تمام تر سیاسی فیصلے پاکستان میں ہوں گے اور پاکستان میں ہونے چاہیے. یہ عمران خان صاحب کا لایا ہوا جو ٹرینڈ ہے, پہلے پاکستان کی گورنمنٹ کو ہٹانے کے لیے, اپنے خلاف ہونے والے ووٹ آف نو کانفیڈنس کو روکنے کے لیے انہوں نے یہ تماشا کیا سائفر والا. اس کے بعد اب اپنے آپ کو جیل سے نکالنے کے لیے لابنگ فرمز کے ساتھ جو کانٹریکٹس ہیں ان کے وہ آن ریکارڈ آ چکے ہیں. یہ شیمفل باتیں ہیں. پاکستان ایک خود مختار ملک ہے اور پاکستان اپنے فیصلے خود کرنا جانتا ہے اور سمجھتا ہے. اگر اس کے علاوہ, اگر پولیٹیکل ڈیسیجنس کے علاوہ پاکستان میں کوئی ہیومن رائٹس وائلیشنز ہوں گی, گورنمنٹ اس کی پوری اونرشپ لے گی اور وی ول میک شیور کہ کسی قسم کی کوئی ہیومن رائٹس وائلیشن نہ ہو, ناٹ بیکاز وی آر آنسریبل ٹو سم ون بٹ بیکاز گورنمنٹ بلیوز کہ ہمیں لوگوں کی ہیومن رائٹس کو پروٹیکٹ کرنا چاہیے. یو آر آنسریبل ٹو دی پیپل. یس, پیپل آف پاکستان. یس دیٹس مائی پوائنٹ. Right. شوڈ بی آنسریبل ٹو دی پیپل آف پاکستان. What you gonna do to the people of Pakistan who are asking you for the right of protest in Islamabad? اس میں ایشو کیا ہے؟ اس میں بالکل کوئی ایشو نہیں ہے. ہم نے کہا ہے, کل بھی رانا ثناء سارا شہر بند کر دیا. کل بھی رانا ثناء اللہ صاحب کی اسٹیٹمنٹ آئی ہے کہ جی وہ آئیں, ہمارے لیے ان کا پروٹیسٹ. عرفان صدیقی صاحب ہمارے ایک اور سینئر لیڈر ہیں, سب سینئر لیڈرشپ نے یہ کامنٹس کیے ہیں کہ وہ لوگ آئیں, پروٹیسٹ کریں, ان کا بالکل رائٹ ہے اور ہم ان کو ان کے رائٹ سے بالکل نہیں کریں گے. ہاں, جہاں تک شہر کھودنے کی بات ہے یا سیکیورٹی میجرز کی بات ہے, سیکیورٹی میجرز لینا حکومت کی ذمہ داری ہے. مجھے سمجھ نہیں آتی یہ کیسا, آج میں نے وہ دیکھا ایک ایمان طاہر صاحبہ ہیں کوئی, میں نے آج ہی ان کی ویڈیو دیکھی, انہوں نے بھی کوئی ایسے کامنٹس کر دیے. آپ لوگوں نے بھی تو بیانات دیے نا, وہ پولیٹیکل کر دیا نا ادارے کو. ڈی پی او صاحب نے جو بیان دیا ہے, ریڈ لائن کیا ہوتی ہے اس ملک میں, مجھے سمجھ نہیں آتی کہ یہ ملک میں پہلی دفعہ میں دیکھ رہی ہوں, میرے سیاسی کریئر کو 11 سال ہو گئے, میں پہلی دفعہ دیکھ رہی ہوں کہ لوگوں کو حکومت کے اور افسران کے اپنی ڈیوٹی کرنے پہ اعتراض ہے. مجھے یہ بتائیں کہ حکومت کی ڈیوٹی کیا ہے؟ حکومت کی ڈیوٹی ہے پاکستان کی سیفٹی, اسلام آباد کی سیفٹی, ہر شہر کی سیفٹی. ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر کی ڈیوٹی کیا ہے؟
डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर की ड्यूटी है, एंड आई एम प्राउड ऑफ दैट मैन कि उसने अपनी ड्यूटी की. उसने ये कहा कि मैं किसी किस्म की बदअमनी अपने शहर में नहीं होने दूंगा, मैं किसी को अपने शहर पे हमला नहीं होने दूंगा. और ये खातून जो है बड़ी कन्वीनियंटली आके कहती है कि आपके बाप की जागीर है. बहन पहले मुझे ये बता दे क्या आपके बाप की जागीर है? इट इज अनफॉर्चुनेट कि सरकारी अफसरान को ये लोग इस तरह से टारगेट करते हैं, गवर्नमेंट मशीनरी को इस तरह से टारगेट करते हैं, पहले एस्टैब्लिशमेंट को करते रहे हैं कितना अरसा. This hate speech, this polarization, this needs to end. And I salute all such officers जो इनकी गंदी सोशल मीडिया कैंपेन्स के फेस में भी अपनी ड्यूटी सिर्फ कर रहे हैं अच्छी तरह और उस ड्यूटी को ओन कर रहे हैं. PMLN इनके प्रेशर में नहीं, PMLN की नहीं, पाकिस्तान. जो अफसर इस वक्त मुल्क में इंतशार को रोक रहा है वो पाकिस्तान की सर्विस कर रहा है, और जो क्राइम को नहीं रोक रहा वो, और जो उसने ओथ लिया है वो उस ओथ की पासदारी और जो असल उसकी ड्यूटी है जो लॉ एंड ऑर्डर कायम रखना. तो मैं उसी की तो बात कर रही जुड़वा हूं. शहर इस्लामाबाद रावलपिंडी का जो क्राइम रेट है वो हाईएस्ट है पिछले कई सालों से. अब असल जो उनकी ड्यूटी है वो तो ये है, तो उसमें भी बेहतरी आ रही है, उसमें भी फोकस करें, काम करें. पहली बात मुझे आप मुझे सिर्फ इतना बता दें क्या बेहतरी आ रही है. इस्लामाबाद इज आई एम द रेजिडेंट ऑफ इस्लामाबाद. मैं सबसे ज़्यादा अनसेफ फील करता हूँ आज अपने लिए और अपनी फैमिली के लिए. क्राइम रेट कितना बढ़ गया है पिछले हफ्ते आप देख लें. द पॉइंट इज पुलिस की रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो नहीं कर रही. वो हमेशा इस तरह जो है वो पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन करती है, एक पॉलिटिकल गवर्नमेंट का टूल बनकर. ये बताएं कि कोई शख्स जब वो आपके मुल्क के ऊपर, आपके किसी शहर के ऊपर, किसी सूबे के ऊपर हमला कर रहा है, क्या उसको रोकना? किसने कहा है? पीटीआई नाम की फ्रेज बना ली है कि हमला हमला हमला. ये भी नहीं पता कि इनको पीटीआई कहना है. पहले ये बता दें इनको पीटीआई कहना है या इनको सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल कहना है या बुशरा मानेका की पार्टी कहना है या अलीमा खान की पार्टी कहना है. आई डोंट नो, but whatever they are a cult and they are a terrorist group which has attacked Pakistan over and over again. उन्होंने financially attack किया है, उन्होंने economically attack किया है. गवर्नमेंट आपकी है. जैसे आपने टीटीपी को बैन किया है, जैसे आपने दूसरी पार्टीज को बैन किया है, जस्ट बैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ. अगर आप ये सिर्फ बातों में नहीं ना, फिर आप करें डॉक्यूमेंट्स में. देखिए मैं आपको बताती हूँ, गवर्नमेंट के ऊपर ना जब आप हुकूमत में होते हैं, आपको शायद याद होगा कि जिस जमाने में मुशर्रफ ट्रायल हुआ था तो नवाज शरीफ साहब ने उस वक्त भी कहा था कि जब मुझे मुशर्रफ ने हटाया उस कू का मैं ट्रायल नहीं कराऊंगा, उस कू के ट्रायल को गवर्नमेंट सपोर्ट नहीं करेगी, प्रोसिक्यूट नहीं करेगी. जो नेक्स्ट टाइम उन्होंने दोबारा किया उसके लिए हमने ट्रायल किया था. तो ये गवर्नमेंट, ये तो आप वो वाली बात कर रहे हैं, ये तो गवर्नमेंट की अच्छाइयाँ हैं जिनको आप बुराइयां करके बयान कर रहे हैं. हमें किसी से कोई बदला नहीं लेना, हमने कोई पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन. अब आप आ गई ना इस बात पे कि हमने किसी से बदला नहीं लिया. That's what I'm coming at. इसका मतलब ये है कि पीटीआई के साथ वाकई ज्यादतियां कर रहे हैं. नो, अगर ज्यादतियां कर रहे होते तो आप जैसे कह रहे फिर बैन कर रहे होते ना. हम तो उनको फ्री हैंड दे रहे हैं. हम तो कह रहे हैं कि एक पॉलिटिकल पार्टी है, अच्छी है, बुरी है, टेररिस्ट है, कल्ट है, फिर भी हम उनको रिकग्निशन दे रहे हैं कि जी आप आए, आप बात करें, मुज़ाकरात करें, असेंबली में अपना रोल प्ले करें, कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म करें. कह रहे हैं you don't पूरी matter. पूरी दुनिया में आप मैटर ही नहीं करते उनके लिए. ये देखिए, ये इस तरह की जो नेगेटिव सोच है उसका हम क्या कर सकते हैं, मुझे ये बताएं. इस तरह की नेगेटिव सोच के साथ तो हम नहीं लड़ सकते. ठीक है, लेकिन हम चाहते यही हैं, दिस इज व्हाट वी वांट सैनिटी टू प्रिवेल, जो इन्होंने आज तक होने नहीं दिया. जिस दिन से इमरान खान साहब ने सियासत पे कदम रखा है, नेगेटिविटी के अलावा और डिस्ट्रक्शन के अलावा मैंने नहीं अच्छी बात सुनी. इतने कंट्रोवर्शियल इलेक्शंस के बाद जो गवर्नमेंट फॉर्म हुई, 2018 के इलेक्शन कंट्रोवर्शियल नहीं थे, ये उससे ज्यादा थे. चलें हम मान लेते हैं वो भी थे, ये उससे ज्यादा थे. पॉइंट इज जिसके ऊपर इंटरनेशनली आवाजें उठ रही हैं, एतराज उठ रहे हैं, आप उस गवर्नमेंट में बैठे हुए हैं और आप कह रहे हैं कि जो ऑपोजिशन है वो हमसे बात करे. वो आपसे कैसे बात करे? वो आपको तस्लीम ही नहीं कर रहे. इंटरनेशनल एतराज़ात उठ रहे हैं एज अ रिजल्ट ऑफ मिलियंस ऑफ डॉलर्स जो पीटीआई ने लॉबिंग फर्म्स को दिए हैं कि हमारे लिए लॉबी करें और हमारा इमेज बेहतर करें. हाँ. तो मैं ऐसे किसी इंटरनेशनल, जैसे मैंने आपको कहा कि पाकिस्तान के फैसले पाकिस्तान में होने चाहिए. हाँ, जिस दिन पाकिस्तान की कोई अदालत ये कहेगी कि हम पाकिस्तान के अंदर इलेक्शन ठीक नहीं हुए, उस दिन वी कैन टॉक अबाउट दिस. बट आज के लिए इनके शोर शराबे की बेसिस के ऊपर हुकूमत अपना काम करना छोड़ दे, ये पॉसिबल नहीं है. 2013 में भी इन्होंने यही शोर डाला था. 2013 में भी इन्होंने जुडिशल कमीशन बनवाया था, उसके रिजल्ट में कुछ नहीं निकला. हुआ क्या? पाकिस्तान का टाइम वेस्ट हुआ क्या? चाइनीज प्रेसिडेंट का विजिट डिले हुआ क्या? CPAC impact हुआ. This is what they want. They want to destroy Pakistan, and PMLN government is not going to let them destroy Pakistan. And do you think
کہ دس از PMLN who is calling the shots. Of course, مطلب what do you mean by PMLN؟ ابھی تو آپ نے کہا کہ حکومت نے کنٹینر لگا دیا, آپ خود تو ڈیسائیڈ کر لے. اگر تو آپ کو ایسا لگتا ہے کہ کسی اور نے کنٹینر لگا دیے, then you should not be questioning me here. ایک تو حکومت ہے, ایک جو اصل حکومت ہے جو کہ گورنمنٹ کو چلا رہی ہے. آپ اس وقت میرے سے اگر سوال پوچھ رہے ہیں تو آئی ایم شیور آپ حکومت کی کیپیسٹی میں پوچھ رہے ہیں, اور اگر آپ نے مجھ سے یہ سوال پوچھا ہے, اگر آئی ایم 100% کانفیڈنٹ, اور اگر آپ نے میرے سے یہ سوال پوچھا ہے کہ آپ کی حکومت نے کنٹینرز لگا دیے, تو پھر دین لیٹ مائی حکومت آنسر یو فار دیٹ. اور یہ جو ریڈ لائن والے کامنٹس ہیں, آپ واقعی سمجھتی ہیں کہ یہ اشتعال نہیں دلائیں گے؟ مطلب مجھے یہ لگتا ہے کہ دس از سم تھنگ ناٹ. میں سمجھتی ہوں کہ اگر میں سمجھتی ہوں کہ اگر پاکستان کا ہر پولیس آفیسر اس وقت DPO اٹک بن جائے تو پاکستان کو ترقی کرنے سے, پاکستان کو پرامن ہونے سے کوئی بھی نہیں روک سکتا. That is what we need. That is the kind of frontline warriors that we need right now. اوکے, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب اگلے کچھ عرصے میں اس طرح کے آفیسرس کے ساتھ پنجاب اور پاکستان خاص طور پہ کرائم فری زون بننے جا رہا ہے دنیا. آمین انشاءاللہ, why not. تو ابھی تک کیا کر رہے تھے آپ لوگ؟ یہ کام ہو رہا ہے سلمان. you need to understand it is very convenient for you as an anchor to sit on a show and say کہ جی آپ ابھی تک کیا ہوا, کیا یہ چیزیں اوور نائٹ ہوتی ہیں؟ پہلے اسموگ کے اوپر بڑا شور مچا ہوا تھا بڑے دنوں سے, آپ نے بھی میرے ساتھ پچھلے پوڈ کاسٹ میں اس کو ڈسکس کیا. اب آپ دیکھیے ماشاء اللہ کلاؤڈ سیڈنگ سے جب 2 بار بارش کی گئی ہے, اسموگ کی سچویشن بہت بہتر ہے. اینڈ آئی ول ٹیل یو دس مائی سیلف, دس از اے ٹیمپرری میجر. بٹ بات یہ ہے کہ گورنمنٹ کام کر رہی ہے. گورنمنٹ جو ہے وہ 4 کیرٹ اور 5 کیرٹ کی رنگ اور جادو ٹونے اور موکلوں کو کھلانے کے لیے دیگیں نہیں پکوا رہی. اگین آپ کی ہر اسٹیٹمنٹ میں یہ چیزیں آ جاتی ہیں. اٹ مینس کہ وہ لوگ آپ کے اعصاب پہ اتنے زیادہ سوار ہیں کہ آپ کے لیے اس وقت اور کوئی مسئلہ ہے ہی نہیں. نہیں, میرے لیے آپ جیسے لوگوں کے لیے اس کو ایکسپلین کرنا, کمپیریزن ڈرا کرنا بہت ضروری ہے, کیونکہ آپ لوگوں کو ایک اسپورٹس کوٹا پہ گیا ہوا آکسفورڈ گریجویٹ نظر آتا ہے جو فل آف ہم سیلف ہے, جس کو اپنے سوا, جس کی میں ختم نہیں ہوتی, جس کو اپنے سوا دنیا میں کچھ نظر نہیں آتا, اور وہ کرسی کی ٹانگ پکڑ کے لٹکا رہنا چاہتا ہے جب تک اس کی ٹانگیں تو قبر میں چلی گئی ہیں, جب تک وہ ختم نہ ہو جائے دنیا سے. وہ کہتا ہے کہ میں پرائم منسٹر کی کرسی کی ٹانگ پکڑ کے لٹکا رہا ہوں. سو اس لیے آپ لوگوں کو, اور آپ کے جو دیکھنے والے بہت سارے سن رہے ہیں, ان کو بتانا بہت ضروری ہے کہ فیکٹس آر ناٹ واٹ دے سی آن PTI سوشل میڈیا, دے آر ویری ڈفرنٹ فرام دیٹ. 24 نومبر کیا لگ رہا ہے, گورنمنٹ جا رہی ہے؟ آگے کا پلان کیا آپ نے کچھ؟ یا یہ تو انہوں نے 2013 والے دھرنے میں بھی کہا تھا, 14 میں بھی کہا تھا. اگر میں کاؤنٹ کروں گی تو میرا حال ہے 200-250 دفعہ تو عمران خان صاحب شاید خود اپنے منہ سے کہہ چکے ہوں گے. اور مسئلہ انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ وہ جس امپائر کی انگلی اٹھنی تھی, اس وقت تو اس امپائر کا بھی ٹرائل ہو رہا ہے. حکومت کون لے کے جائے گا, پہلے مجھے وہ بتا دیں. ہمنا شیخ, تھینک یو ویری مچ, آپ آج ہمارے ساتھ موجود تھیں. تھینک یو ویری مچ فار یور ٹائم. تھینک یو.